بنی اسرائیل اپنے دور کی بہت بلند رتبہ قوم ہے۔ اصل میں اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی، ان سے جو اولاد چلی 12 قبیلے بنے، ٹرائبز، انہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں کئی مقامات پر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل کا آبائی وطن ملک شام میں کنعان نامی یہ علاقہ تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر تشریف لائے اور یہاں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اہل مصر کو کفر و شرک سے روکا، انہیں اللہ پاک وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا۔ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر یعنی مصر کے وزیر اعظم کا عہدہ عطا کیا۔ اس وقت کا بادشاہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے کر آیا اور فرما بردار بن گیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، 11 بھائی اور باقی اہل خانہ یہ مصر تشریف لائے۔ تو بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، نبی کی اولاد تھی۔ مصر کے وزیر اعظم حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان والے تھے، یہ نسبت حاصل ہوئی نبی کے بیٹے اور عزیز مصر کے خاندان والے۔ تو لہٰذا مصر میں بنی اسرائیل کو بڑی عزت حاصل تھی، ان کا مقام و مرتبہ تھا، لوگ ان کا احترام کرتے تھے کہ یہ نبی کی اولاد ہے، عزیز مصر یوسف علیہ السلام کے خاندان والے ہیں۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، وقت گزرتا گیا، صدیاں گزر جانے کے بعد مصر کی حکومت ایک سرکش اور مغرور شخص کے ہاتھ میں آئی، اور اس کا نام کیا تھا؟ ولید بن مصعب، اور لقب تھا فرعون۔ یہ برسر اقتدار ہوا۔ اس بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کیا اور پھر بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیے، یہ بنی اسرائیل جس کو عزت و عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بڑی احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، یہ غلام ہو گئے، اور یہ فرعون بدبخت جو ہے وہ تخت پر آیا۔ گدھا کو بادشاہ یا بادشاہ کو گدھا کر دے، میرے مالک تو جسے چاہے کس کو کیا سے کیا کر دے۔ یہ بھی قدرت کی ایک عجیب نشانی ہے۔ اللہ پاک جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہے عزت دے، تو جسے چاہے ذلت دے۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے دست قدرت میں، کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اصل میں یہ ایک امتحان ہوتا ہے انسان کا، انسان کو جانچا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کون کیسا ہے۔ اللہ پاک تو سب کو جانتا ہے، اسے تو معلوم ہے کون نیک ہے کون بد ہے، تو اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے تاکہ انسان کے اندر کی جو چیز ہے وہ باہر آئے، اندر جو اس کے شیطانیت ہے وہ باہر آئے۔ تو قصہ مختصر یہ اس کا ایک امتحان ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ غربت کے عالم میں ہوتا ہے تو بڑی وہ قناعت کی شکر گزاری کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے اس کے پاس منصب آتا ہے، جیسے اس کے پاس مال آتا ہے، وہ سرکش ہو جاتا ہے، وہ نافرمان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس کے پاس منصب ہے، جس کے پاس عہدہ ہے، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس مال ہے، جب تک مال آ رہا ہے وہ صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے، وہ شکر گزاری بھی کر رہا ہے، وہ اطاعت و فرما برداری بھی کر رہا ہے، لیکن جیسے مال گیا وہ ناشکری پر آ گیا، وہ واویلا کرنے لگا، وہ رب کا ناشکرہ ہو گیا۔ اصل انسان وہ ہے، غربت ہو پھر بھی رب کا شکر گزار بندہ، اللہ مال و دولت دے پھر بھی اس کا شکر گزار بندہ بن کر رہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ بندوں کے امتحان لیتا ہے، بندوں کو آزماتا ہے۔ بنی اسرائیل کو بھی آزمایا گیا، فرعون کو بھی آزمایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو مصر کے حکمران تھے، جو مصر کے باقاعدہ مالک تھے، قحط کے دنوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے باقاعدہ مصر کو خریدا تھا،
تمام اہل مصر کو خرید کر اپنا غلام بنایا تھا، پھر آزاد کر دیا تھا۔ تو انہی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد کو، آپ کے بھائیوں کی اولاد کو آج مصر ہی میں غلام بنا دیا گیا۔ فرعون کو مصر کی بادشاہت عطا کر دی گئی۔ تو یہ ایک امتحان تھا، اس امتحان میں بنی اسرائیل نے صبر کیا، مگر فرعون نے سرکشی کی۔ اس بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کیا، بندہ تھا بندہ نہ بنا، خدا بننے کی کوشش کی۔ اس کا غرور کھل کر سامنے آ گیا، اس کے اندر کا گھمنڈ سر چڑھ کر بولنے لگا۔ تب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جو حق کی جو دعوت دی، بنیادی طور پر اس دعوت کے دو موضوع تھے۔ نمبر ایک، فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے یہ اپنے اس دعوے سے توبہ کرے، بندہ ہے بندہ بنے، اللہ وحدہ لا شریک کے حضور سر جھکائے، اللہ پاک کی فرما برداری میں آ جائے۔ نمبر دو، فرعون نے بنی اسرائیل کو ناحق اپنا غلام بنایا ہے، انہیں غلامی سے آزاد کر دے۔ تو قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو قول ہے، قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي اسرائیل، بے شک میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو بنی اسرائیل کو میرے ہاتھ چھوڑ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس دعوے پر دلائل دیے، معجزات دکھائے، فرعون کو، اس کی قوم کو سمجھایا، مگر یہ بدبخت بڑا ضدی تھا، سرکش تھا، سرکشی میں رہا، اس کے سر پر طاقت کا، سلطنت کا، تاج و تخت کا نشہ سوار تھا۔ اس بدبخت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، ان کی گستاخیاں کی، بنی اسرائیل کو تکلیفیں پہنچانے کی ناپاک کوششیں کی، انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دیں، اور معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے۔ جب فرعون نے تمام حدیں پار کر دیں، اپنے کفر میں بالکل ڈھیٹ ہو گیا، بنی اسرائیل کو آزاد کرنے پر کسی طرح تیار نہ ہوا، تو اللہ پاک نے فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریا کے اندر غرق کر دیا۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے بنی اسرائیل کو آزادی کی نعمت نصیب ہوئی۔ کفر کی غلامی سے، کافروں کی غلامی سے، ظالموں کی غلامی سے آزادی مل جانا یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا، اس میں بنی اسرائیل کو اسلام کی دعوت دی گئی۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو جو نعمتیں فرمائی ان کو شمار کیا، اور ان میں پہلی جو نعمت اللہ پاک نے بیان فرمائی وہ یہی آزادی ہے۔ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو ہم نے تمہیں فرعونیوں کے عذاب سے، ان کے ظلم سے نجات عطا فرمائی، تمہیں آزادی عطا فرمائی۔ یذبحون ابناءکم، جو تمہارے بیٹوں کو جو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور پھر فرمایا یاد کرو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ تو اب اس چیز میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جو فرعونیوں کے عذاب سے، ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات ملی، آزادی ملی، اس کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا۔ اللہ پاک نے ان کو فرعون کے ظلم و ستم سے آزادی عطا فرمائی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اللہ پاک کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے، اللہ پاک کے حضور جھک جاتے، اللہ پاک کی فرما برداری کرتے، اللہ پاک کے احکام دل و جان سے تسلیم کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے، ظلم سے اور یہ فتنوں سے اللہ نے آزادی عطا فرمائی۔ حق تو یہ تھا کہ اللہ کے فرما بردار بندے بن جاتے، حق تو یہ تھا کہ اپنے سروں کو رب کے حضور جھکا دیتے، حق تو یہ تھا شکر گزاری کرتے ہوئے زندگی گزارتے۔ جب فرعون غرق ہوا، بنی اسرائیل نے اسے غرق ہوتے خود دیکھا، اللہ پاک نے دریا کے اندر ان کے لیے 12 راستے بنا دیے، دریا کا پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا تھا، ان کے گزرنے کے لیے راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل ان راستوں سے گزر کر آرام سے دریا پار کر گئے، فرعون بھی ان کے پیچھے دریا میں داخل ہوا۔ ادھر بنی اسرائیل دریا کے دوسرے کنارے سے باہر نکلے، ادھر دریا کا پانی آپس میں مل گیا، فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ یہ عبرتناک منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عظیم الشان معجزہ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ مگر یہاں سے تھوڑا ہی آگے گئے،
دیکھا ایک قوم جو جھوٹے خداؤں کی پوجا میں مصروف ہے، شرک کر رہی ہے۔ اب یہ دیکھ کر بنی اسرائیل والے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں؟ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہا، کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ایک معبود بنا دو جیسے ان کے کئی معبود ہیں۔ یہ دیکھ کر آ رہے ہیں کہ اللہ نے نجات دی، اللہ کی قدرت اور اس کے منظر کو دیکھا، لیکن آگے جا کے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دو جیسے ان کے لیے کئی معبود ہے۔ اب یہ کافر کا انجام دے کر آ رہے ہیں، اور ان کی جرت دیکھیے، اللہ پاک کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے شرک کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت شریف عطا فرمانے کے لیے کوہ طور پہ بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کوہ طور پہ تشریف فرماتے، پیچھے سے بنی اسرائیل بھٹک گئی۔ سامری نام کے ایک جادوگر نے ان کے لیے دھات کا ایک بچڑا بنایا، بنی اسرائیل نے اس بچڑے کو خدا مان لیا۔ بنی اسرائیل کو توریت شریف عطا کی گئی۔ توریت شریف 4 بڑی آسمانی کتابوں میں سے سب سے پہلی کتاب ہے۔ بنی اسرائیل نے اس پر عمل کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ پاک نے کوہ طور کو جڑ سے اٹھا کر ان کے سروں پر لٹکا دیا اور فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ، فرمایا مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تم کو عطا کی ہے، اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا اس کو یاد کرو۔ اب اس وقت اس ڈر سے کہ کوہ طور ہمارے اوپر نہ گرا دیا جائے، انہوں نے توریت شریف پر عمل کرنے کا وعدہ تو کیا، مگر پھر اپنے وعدے سے پھر گئے۔ غرض آزادی جو ایک بڑی نعمت تھی، بنی اسرائیل کو چاہیے تھا اس کا شکر ادا کرتے، مگر انہوں نے نافرمانی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، اللہ پاک کی کتاب توریت شریف پر عمل کرنے سے انکار کیا، اور آخر ان پر اللہ پاک کا غضب ہوا، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ پارہ 1 سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، ان پر غربت مسلط کر دی گئی، وہ خدا کے عذاب کے غضب کے حقدار ٹھہرے۔